وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور حضور پر نور سید سربراہ حامی بے کساں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما. چوتھے پارے میں بہت ہی اہم مضمون سے ابتدا ہو رہی ہے کہ نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حب دولت را فنا ساز و زکا ہم مساوات آشنا سازت زکا دل زا حتی تنفق محکم کند زر فزائد الفت زر کم کند. اس کا بھی ترجمہ یہ کہ مسلمانوں تم اس وقت تک نیکی کا درجہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اس دولت میں جسے تم محبوب رکھتے ہو خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو. اور پہلے مصرے میں بتایا گیا کہ زکوٰۃ مال و دولت کی محبت کو مٹا دیتی ہے اور زکوٰۃ ملت کے افراد کو برابری سے بھی آگاہ کرتی ہے، یعنی سب مسلمان برابر ہیں. اور یہ زکوٰۃ حتی تنفقوا کے ارشاد ربانی سے دل کو مضبوط کرتی ہے، دولت کو برکت عطا کرتی ہے اور دولت سے محبت میں کمی کا باعث بنتی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نوش فرماتے تھے. اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہا ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جو ان پہ اگرچہ امی اپنی پیدائشی حالت پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، امی کے اور بھی بہت سارے معنی، بڑا اعزاز ہے یہ، مگر آپ نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لے آؤ اور اس میں یہ حکم دکھا دو، ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افترا ہے، بہتان ہے، کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ کا حق ہے یا اس کے اختیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. جیسے کہ سورہ اعراف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے جس کو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو ترک کر دینا اللہ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ عزیمت کے طور پہ انہوں نے خود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر لی تھی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پیاری ہستی، انہوں نے مسلمانوں کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال کی پابندی لگا دی تھی. یاد رکھیے حلال اور حرام کا ٹوٹلی اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کیونکہ محبوب کے منہ سے تو وحی کے علاوہ نکلتا ہی کچھ نہیں. جیسے ایک صحابی، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا صحابی کنگن پہنے گا سونے کے، اور اس کی فل ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. آپ نے ان کا مجھے نام بتانا ہے، مجھے اندازہ ہو کہ آپ کتنا سنتے ہیں. ایک حدیث طیبہ بھی سن لیتے ہیں. امام ترمذی نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ
تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی محبوبہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس حلال چیز کو چاہتے حرام کر دیتے اور جس حرام چیز کو چاہتے حلال کر دیتے، اور تم ان کے ہر حکم کی پیروی کیا کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کی کہ ہاں ایسا تو ہم کرتے تھے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ذاک، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو حلال اور حرام کرنے کے کلی اختیارات سونپ دینا ہی تو اس کی عبادت کرنا اور اس کو رب ماننا ہے یا رب بنانا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو حلال اور حرام کرنے کے کلی اختیارات سونپ دینا ہی تو اس کی عبادت کرنا اور اس کو رب بنانا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اب بھی اگر کوئی شخص کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر سکتا ہے تو وہ بھی اسی توبیخ کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 95 to 97 میں ہر صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا گھر مکہ مکرمہ کا تذکرہ اور پھر واضح نشانیاں اسپیشلی مقام ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 103 تا 110 تک ان تمام کے اندر اتحاد امت یعنی فرقہ بندی سے بچنے کا حکم فرمایا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی تڑپ تڑپ کر ہمیں یہی سوال کر رہی ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا ہی بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس سے دیکھیں ہمارے دشمن بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ او اتحاد امت کی طرف ہو، او حق اور سچ کی بات کی طرف ہو، کیونکہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے دیکھو لوگو، اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اپنی بدعمالیوں کے سبب آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر اسلام اور پیغمبر اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم بھائی بھائی بن گئے۔ او ایک دفعہ پھر محبتوں کے پیغام کو کونے کونے تک پہنچا دیں۔ آیت نمبر 110 میں یہی تو کہا گیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت میں دعوت حق کے لیے پیدا کیے ہے تم لوگوں کو۔ ہم ذرا بتائیں تو صحیح، ہم جواب دیں ہیں، کیا ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں؟ ساتھ فوراً 112 آیت میں بتایا کہ یہود ان کا ذرا دیکھو تو صحیح، ان کے غلط اعمال کی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کر دی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ لیکن ساتھ تعریف بھی کر دی کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو امر بالمعروف کا کام بھی کرتے تھے، ابھی بھی ایسے ہیں۔ 118 آیت میں ہمیں تنبیہ کر دی گئی کہ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی دوستیاں رکھا کرو، یعنی اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائیں، وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا ان کی خواہش ہے۔ ان کی مسلمانوں سے نفرت کس حد تک ان کی باتوں سے آیا ہے، جو بغض اناد وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ اس میں ہے۔ اور آج ہمارے جو حالات ہیں باہر کے دیکھیں تو یہ کیا عیاں نہیں ہو چکا۔ پھر لگاتار آیات میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، منافقین کا تذکرہ ہے، سود کی ممانعت کا حکم ہے، اور پھر ایک تعریف آئی کہ اہل جنت کا شعار یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ کیا آپ کرتے ہیں؟ پھر غصے پر قابو پاتے ہیں، کیا ہم لوگ پاتے ہیں؟ اور لوگوں کی خطائیں معاف کرتے ہیں، کیا ہم کرتے ہیں؟ اپنا ذرا محاسبہ کیجئے۔ آیت نمبر 139 اور 140 تک
غزوہ احد کو بات ساری بتائی کہ افرادی قوت اور اسباب میں کمیوں کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کی تسلی دی، اور ہم لوگوں کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کچھ کمی ہو جائے، عارضی نقصان ہو جائے، تو اس سے دل چھوڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ برے دن ہمیشہ نہیں رہتے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب یہی چیزیں بنتی ہیں، اور جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مشکلات سے تو گزرنا پڑتا ہے نا۔ اور فوراً بتایا کہ موت سے ڈرنا مسلمان کا شعار نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے اخلاق کا بھی تذکرہ ہے کہ کچھ صحابہ سے جیسے غلطی ہوگی، عارضی طور پر پسپائی ضرور ہوئی، مصطفیٰ کریم کے پاس آئے تو محبوب نے ان کی کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ تو آپ کی اس اخلاقی عظمت کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اور آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد و پیش سے ارد گرد سے بھاگ جاتے، بس آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ اللہ اکبر، کتنا ہی محبت والا انداز تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اللہ نے اہم امور کے بارے میں مشورے کا بھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ہم سب مسلمانوں کو۔ 164 آیت میں بہت ہی پیارے انداز میں غزوات کی بات بھی آئی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، بھلے ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے دفنا کے آتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے نہیں تم دفنا کے آتے ہو نا۔ کیا فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ تو شہادت کے لیے دل کرتا ہے نا، اتنا بڑا مقام ہے۔ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے نا، اسی کی راہ پہ لٹائیں گے تو مزہ تو آتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ساتھ بتا دیا کہ تمہیں رزق بھی تو اسی سونے نے دیا ہے 180 آیت میں، تو جو اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو وعیدات بھی سنائی جا رہی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس کے فضلوں سے تمہیں مال عطا کیا گیا ہے تم خرچ نہیں کرتے ہو، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ ہم لگائیں گے تو ضائع ہو جائے گا، نہیں، بلکہ فرمایا یہ ان کے حق میں برا ہے، مال جمع کرنا ان کے حق میں برا ہے، قیامت کے دن ان کے اسی جمع کیے ہوئے مال کا طوق ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی سرخرو۔ اور ہمارے والد محترم اور بڑی بڑی ہستیاں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے دیے ہوئے میں سے تو دے رہے ہیں نا، وہ دیتا ہی نہ تو ہم کیا دیتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دیتا وہ سب کو ہے، لیکن رزق اس کا لیتا ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے۔ تو آپ دیں بھی تو معاذ اللہ کی رضا کے لیے دیا کریں، اور پھر اس پہ شکر ادا کیا کریں۔ پھر اگلی آیات میں 190 کے اندر بتایا گیا کہ کائنات اور اس میں تمام اسرار و رموز، نظم و ضبط اور ایک نظر نہ آنے والی کنٹرول اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ لائٹیں سورج کی، چاند کی، یہ سارے ایک ٹائم پہ سارا ان کا دیکھا ہے نا، اور کتنا نظم و ضبط ہے، یہ تو سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، تو ہمیں بھی اس کے ذکر میں مصروف ہونا چاہیے، کیونکہ اہل ایمان کی نشانی بھی اس کے اندر بتائی گئی کہ اہل ایمان ہر حال میں اللہ کے ذکر میں محو رہتے ہیں۔ آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کی عقیدت میں ڈوب کر کہتے ہیں، اتنا ذکر کرنے کے باوجود بھی وہ کیا کہتے ہیں، مولا کریمہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔
اے ہمارے پروردگار اپنے رسولوں کی زبانی تو نے ہم سے جو وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرما۔ تو علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آیا لا یخلف المیعاد رکھ۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ مسلم استی سینہ راز آرزوئے آباد دار، ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیعاد رکھ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سورہ آل عمران کے حوالے سے جو جب قانونی قدرت کو دیکھتے ہیں نا، بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ سورہ نساء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 24 رکوع اور 176 یعنی 176 آیتیں ہیں۔ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ اور ہم عورتوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے نام پہ ایک سورت ہے، تو اسی ہمیں بھی بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ اس کے فضائل بھی سن لیتے ہیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن کریم پڑھ کے سنائیے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھی، جب اس آیت پہ پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اللہ اکبر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا حال ہوگا یا کیسا حال ہوگا جب ہم پر امت میں سے ایک گواہ لائیں گی، اور اے حبیب محترم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس کرو اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو۔ کیا فرمایا؟ سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں، اور ہم لوگ نوافل کے پیچھے دوڑے فرض بھولے ہوئے ہیں۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، تو آپ لوگوں کو علم کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں گئے تھے، دو گروپ دیکھے تھے، ایک قرآن کریم ویسے پڑھ رہا تھا، ایسے ترجمے کے بغیر پڑھ رہا تھا، دوسرے مضامین کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر والی کلاس کو یعنی علم والی کلاس کو جوائن کیا تھا، تو اس سے بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ بھی اچھا، وہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ علم سیکھنا بھی فرض ہے، جس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ دنیا کے ہر علوم سیکھ رہے، نہیں سیکھ رہے تو دین کے علوم نہیں سیکھ رہے، تو یہ تھوڑا دکھ کا مقام ہے، تو اس کی طرف بھی توجہ دیجیے، خود بھی اور بچوں کو بھی اس کی طرف لائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہوتا ہے اور کون کس سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ یاد رکھیے سورہ مبارکہ یعنی سورہ نساء یہ بہت ہی اہم اور درست اصطلاحات پر مشتمل ہے، جنہیں اگر دین اسلام کا ترہ امتیاز کہا جائے تو قطعاً مبالغہ نہیں ہوگا۔ 5ویں پارے میں بتایا گیا کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہو اس سے نکاح حرام ہے، اور اگر اس سے طلاق ہو جاتی ہے تو عدت کے اندر اس سے پیغام نکاح دینا درست نہیں بلکہ حرام ہے، اور نکاح بھی
درست نہیں. البتہ عدت کے بعد عورت اپنی مرضی سے رضامندی سے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. آیت نمبر 29 میں بتایا گیا کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے. ہاں، تجارت کی صورت میں اگر نفع ہو تو وہ چیز جائز ہے، وراثت میں اگر مال ملتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جوا اور ڈاکہ زنی یا جو خیانت، رشوت، جھوٹی قسمیں کھانا اور جھوٹی گواہی کے ذریعے دوسروں کا مال حاصل کرنا، یہ سب کے سب حرام ہے. اور جو شخص ظلمن دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے اپنی حکمت سے، کتنا پیارے ورڈ ہے، اپنی حکمت سے کسی کو مال، آپ بھی اپنے اندر دیکھیے، آپ کو بھی اللہ نے کچھ زیادہ دے رکھا ہوگا، کسی کو مال، کسی کو عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے، کئیوں کو حسن زیادہ دے رکھے، کئیوں کو طاقت زیادہ دے رکھی، یہ تو اس کی اپنی تقسیم ہے نا. تو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، یعنی جس میں ہو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہیں کرو، کیونکہ یہی تو حسد ہے جو حرام ہے. کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ سونے رب سے دعا کی جائے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، اگر اسے دے سکتا ہے تو اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. پھر مالک نے یہ فرمایا کہ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، جیسے مہر ہوتا ہے، پھر بیوی بچوں کی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے شوہر اٹھاتا ہے نا، ایسی بات. اور جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے اچھا نہیں کہا گیا بلکہ ناشزا کہتے ہیں اسے. اور قرآن کریم میں نافرمان عورت کی تدریجی اصلاح کا، زبردستی جیسے ہوتا ہے نا، بھینسوں کی طرح مار رہے ہوتے ہیں مرد، اس کا نہیں بلکہ تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ سے سمجھانے کا حکم دیا ہے. پھر کس طرح تھوڑی سختی کرنی ہے یا کیا کرنے ہے، اس کا بڑا اچھا بیان آیا ہے اس کے اندر. آیت نمبر 37 میں توحید کا حکم فرمایا گیا اور شرک کی ممانعت بھی فرمائی، اور حقوق العباد کا بیان بھی ہوا. فرمایا کہ ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ بڑا اچھا ترتیب وائز بتایا. پھر پڑوسیوں کی بھی درجہ بندی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک پڑوسی تو وہ ہے جو رشتہ دار ہے، اور یہ قرابت رشتہ داری کی بھی ہو سکتی ہے، اور اسلامی رشتے کے حوالے سے بھی دوسرا پڑوسی تو جو اجنبی ہے، اس اجنبی سے مراد یہ ہے کہ جو رشتہ دار نہ ہو، اور وہ بھی ہے جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو. تیسرا وہ جس کے ساتھ دفتر یا کارخانے میں یا سفر میں یا کلاس میں یا مجلس میں قرابت کا تعلق ہو جائے. ان سب کے درجہ بدرجہ حقوق ہیں. کتنا پیارا ہے اسلام، ہے نا. پھر آیت 37 سے لے کے 40 تک بخل اور ریاکاری کی ممانعت کا حکم ہے. فرمایا کہ جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکاری کر سکتا ہے. جس کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے وہی ریاکاری کر سکتے ہیں. ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دگنا فرما دیتا ہے. کیا ہم نے اس میں سے جانا؟ ریاکاری، اس سے ہم نے بچنا ہے. اس کو شرک اصغر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کے بارے میں نے بارہا درس دیے ہیں، وہ ضرور سنیے. پھر نماز کے چند مسائل بھی بیان کیے، اور ساتھ ایک حکم ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کی جائے. نماز تو کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، نماز تو کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی. تو مسلمان کو ہر قسم کا نشہ ہی چھوڑنا چاہیے، ہے نا. یہ بھی بڑا اچھا بتایا. اور یہ بھی بتایا کہ اگر حالات کوئی ناگزیر ہو، پانی نہ ملے تو تیمم کی اجازت ہے. بے وضو ہو یا غسل واجب ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کی رخصت ہے. تیمم کا طریقہ بھی بتایا کہ نیت کے ساتھ ایک بار مٹی کے اوپر جو ہاتھ مارو اور پھر چہرے کا مسح کر لو، اور دوسری بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا. کتنا آسان طریقہ ہے. زمین کی جن سے جو بھی پاک چیز سے تیمم کرنا جائز ہے. آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی ایک جو غلط اور کبھی حسرت آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے کہ وہ کلام الہی میں تعریف کرتے تھے، تبدیلی کرتے تھے، اور جب انہیں اللہ کا حکم سنایا جاتا تو وہ کیا کہتے، ہم نے سنا، اور اطاعت کی بجائے کہتے تھے ہم نے سنا
اور ہم نے نافرمانی کی اور آپ کا حکم نہ سنا جائے. یہ اور الٹا کیا کہتے تھے؟ راعینا، ہماری رعایت کیجیے، کہ کلمے کو پھیر دیتے تھے اور غلط طریقے سے کہتے تھے جس کا معنی بھی اچھا نہیں ہوتا تھا، اور اس سے یعنی اہانت کے معنی یوز ہوتے تھے. اور یہ ان کی اللہ اور اس کے رسول سے نفرت اور فطری خباثت کی وجہ سے ہے، اور وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ذلیل ہوئے اور ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ جس طرح تم کلام الہی کو بگاڑتے ہو، اس کی سزا کے طور پر تمہاری صورتیں بھی بگاڑ دی جائیں گی. اب یہاں پہ ایک اہم بات کہ رعاینا کا جیسے مطلب ہے رعایت کیجیے، یہ ہے نا مطلب رعایت کیجیے، نہیں سمجھ آئی تو دوہرا دیجیے. اب اس کے دو معنی بنتے تھے، ایک کا معنی تو یہ رعایت اور دوسرا معنی اچھا نہیں بنتا تھا، جیسے گڈریا ہے، چرواہ ہے، اور وہ اہانت کے معنی میں یعنی انسلٹنگ ورڈز تھا. تو اللہ کو دیکھے اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، کیا فرمایا کہ آپ وہ الفاظ بھی یوز نہ کرو، وہ ورڈز بھی یوز نہیں کرو جس کا دوسرا معنی اچھا نہ ہو. اب کن کو یہ مخاطب کیا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام اجمعین کو. کیا فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جن کے اعمال ہمارے مقابلے میں بے حساب ہیں، ہم سوچ بھی اتنا سے نہیں سکتے. عبادات ہیں، قربانیاں ہیں، کیا کچھ ہے جو انہوں نے ہم سے زیادہ نہیں کیا. ہر ایک میں وہ آگے آگے ہیں، ادب میں بھی بہت آگے ہیں. ایون کہ وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور ایون کہ جو وضو کے درمیان تھوک مبارک ہوتی تھی وہ بھی چہرے پہ مل لیتے تھے، اور حکم بجا لانے میں اپنی جان تو کجا ہر چیز خاندان وارنے پہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. ان کو تنبیہ کی جا رہی کہ خبردار، کیوں میرے محبوب کو ایسی بات کیوں کہتے. اور پھر اس کے لیے الٹرنیٹو ورڈ بھی بتایا، اس کے متبادل ورڈ بھی بتایا، آپ ایسے کہو، اور پھر ساتھ پھر تنبیہ کر دی. یہ ہم نے پچھلی بھی سورہ مبارکہ میں اور اس میں دونوں جگہ میں پھر تنبیہ کر دی کہ دیکھو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوتی ہے، پہلی دفعہ کیوں نہیں سن لیتے ہو. یعنی رسول اللہ کا ادب سکھایا گیا ہے، تو ہمیں بھی محبوب کی محبت اور ادب کا خاص خیال رکھنا ہے. کیا میں توقع رکھوں؟ اور پھر اس کے بعد دو باتیں کہ وہ کلام الہی کو بگاڑتے تھے، آج بھی کوئی اس طرح بگاڑتے ہیں تو وہ انہی کی خصلت پہ، انہی کی عادت پہ ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بغض رکھتا ہے یا کوئی اس طرح ورڈ یوز کرتا ہے تو اس کو بھی اپنا ذرا خیال رکھنا ہوگا. پھر آیت 48 میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کسی صورت میں معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جس کے لیے جتنا بھی ہو وہ معاف کر دیتا ہے. قرآن کریم نے بتایا کہ تم مصطفیٰ کریم سے یعنی اہل کتاب کی جو عداوت کا سبب ہے وہ بتایا. وہ کیا بتایا کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عطا کیا جانا تھا. حالانکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو اللہ نے کتاب و حکمت اور بادشاہت کا اعزاز عطا فرمایا تھا، اور وہ جس سے چاہے نوازتے، یہ تو اس کے اپنی شان. پھر فرمایا کہ یہود کو ان کی ان نافرمانیوں کی پاداش میں جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا، اور ایسا عذاب جب ان کی کھالیں جل چکی ہوں گی تو ان کی جگہ نئی کھال آ جائے گی، اور پھر یہ ایسا سخت عذاب ہوگا. اب کس وجہ سے رسول اللہ سے عداوت کس وجہ سے تھی؟ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ دوسرے قبیلے سے آگے ہماری طرف کیوں نہیں، جبکہ اللہ کی اپنی شان ہے. اور اگلی آیت 58 میں اللہ نے فرمایا کیا مانتے ہیں ان کے حقداروں کو دو، اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ کرو. حکومت، اقتدار، منصب اور کوئی بھی ذرا سا مشورہ بھی ہو نا، چاہے چھوٹا ہے بڑا کوئی بھی انسان ہو، اس کا عقل تو ہے نا، وہ کسی نہ کسی طرح وہ امین ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ امانت دار رہے. حدیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے. پوچھا گیا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب امت کی جو اقتدار کی جو ساری چیزیں ہیں، حکومت وغیرہ، وہ نااہلوں کے سپرد کی جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جب ووٹنگ کی باری ہے تو دھیان سے دیا کریں. آیت 59 میں فرمایا گیا مومنو اللہ کی اطاعت کرو، فوراً ساتھ کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. یعنی اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت ہوگی تو ایمان کامل ہوگا.
اور جو تم ایسے صاحبان اختیار ہیں ان کی بھی ساتھ حکم دیا کہ اطاعت کرو. ضمن یہ بات بتا دوں، جیسے گروپ کی ایڈمنز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے استاذ کا درجہ رکھتی ہوتی ہیں، تو ان کا بھی ضرور خیال کیا کیجیے. اور جو ایڈمنز ہوتی ہیں انہیں بھی اس بات کا پاس رکھنا چاہیے کہ ہماری ڈی پی کیسی ہے، ہمارا حلیہ کیسا ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں کیا اس کے مطابق ہے یا نہیں. پھر نعت شریف جو پڑھتے ہیں یا درس جو دیتے ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے خود بھی کہ کیا ہم لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں کیا یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اور پھر جو جیسے گروپ کے اندر ہوتے ہیں یا جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ بھی فرض ہے کہ وہ عزت کا خیال رکھیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. یاد رکھیے کہ یہاں پہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے، اور اہل اقتدار کی اطاعت مشروط ہے کہ اگر اہل اقتدار کے ساتھ کسی معاملے کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا. اگلی 63 آیات میں بتایا گیا کہ ہم نے رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں یعنی ہم لوگ یا کوئی بھی، تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں. یہ کن کے پاس آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں. یہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے پاس آئیں پھر بخشش مانگیں، پھر محبوب بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا پائیں گے. یعنی رسول اللہ کے وسیلے سے اللہ سے استغفار کیا جائے تو اللہ اس سے رد نہیں فرماتا، اور یہ مغفرت آج بھی مسلمانوں کو حاصل ہے. آیت 65 کے اندر بھی ایمان کی لازمی شرط قرار دیا گیا کہ رسول اللہ کو اپنے مقدمات میں قطعی حاکم تسلیم کریں اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں. اور ساتھ ہی 69 آیت میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر کریم رب نے انعام فرمایا. کون سے وہ لوگ ہیں؟ انبیاء، سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا. انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور عباد الصالحین، صالح نیک بندے. اس کے بعد جہاد کے بارے میں احکامات ہے، اور مسلمانوں کو بتایا دیا گیا کہ ایسے عالم میں جب معاشرے کے کمزور لوگ، عورتیں اور بچے مدد کے لیے پکاریں کہ ہم ظالموں کی بستی سے بہت تنگ آ چکے ہیں تو انہیں نکالو، تو مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے، یعنی میدان جہاد میں آنا چاہیے. یہ بہت بڑی اور ضروری اور اہم پوائنٹ والی بات ہے کہ آج جہاد سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ہماری طاقت ہے اور اسی سے دشمن ڈرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو خراب کر رہے ہیں. مومن جہاد کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ حدود کے اندر کیا کرتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور اس کی شرائط ہیں. مسلمان تو کسی کو نقصان نہیں دیتا. عورتوں اور ایون کی حالت جنگ میں بھی عورتوں اور بزرگوں کا اور دین والے لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے. آیت نمبر 76 میں بتایا گیا کہ موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، موت تو آپ کو جہاں بھی ہوگی آ جائے گی. تو اس میں بڑا ہی پیارا بتایا گیا کہ منافق تو ہے وہ عجیب و غریب طریقے سے ڈر رہا ہوتا ہے، وہ خواہ کتنے مضبوط قلعوں میں پناہ لے لے، منافق ہر کامیابی کو اپنی طرف اور ہر برائی کو رسول اللہ کی طرف چونکہ منسوب کرتے ہیں، تو وہ حالانکہ خیر و شر تو آپ سب جانتے ہیں اللہ کی جانب سے. رب نے بھی فرمایا کہ رسول کہہ دیجیے دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے اور اہل تقویٰ کے لیے آخرت بہتر ہے. تو موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والوں کو فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آ لے گی، خواہ تو مضبوط قلعوں میں بند ہی کیوں نہ ہو جاؤ. تو موت سے مسلمان نہیں ڈرتا. پھر اللہ کے بارے میں بہت بڑی بات کہ جب آپ غور سے ابھی بھی آپ دیکھو کہ نظام کائنات اللہ کا جب دیکھیں تو یہ واضح بات ہے کہ ایک ہی کے پاس یہ سارا نظام ہے. اگر دو خداؤں کے پاس ہوتا تو یہ کب کا درم برم ہو چکا ہوتا. تو عقل والوں کے لیے اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے. آیت 86 میں مسلمانوں کو معاشرتی آداب بتائے گئے کہ جب تم کسی بندے سے ملو تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اور اس سے جب جواب ہے اس سے بھی بہتر نہیں تو جیسا آپ کو سلام کیے گئے کم از کم ایسے ورڈ تو بندے کو یوز کرنے ہی چاہیے. پھر قرآن کریم نے ایک اصول یہ بھی بتایا کہ چاہے امن ہو چاہے جنگ کی حالت ہو، دونوں صورتوں میں
سنی سنائی بات آگے پھیلانا یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایسے زمانے میں خبروں پر نگرانی کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کسی خبر کی اشاعت مسلمانوں کے لیے مفید اور کس کی اشاعت مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے آج کل کی اصطلاح میں آپ سینسرشپ کہتے ہیں۔ اور جدید دنیا میں بھی حالات جنگ میں خبروں کی اشاعت کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ سرکاری، اور سرکاری کنٹرول ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں تو میرے محبوب کا تھا۔ کیا ابھی ہم نے سیکھا ایک کہ کوئی بات ہو تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جب کوئی سلام کرے پہلے خود بھی اچھے لفظوں میں، اور جو جواب دینے کی باری آئے تو اس سے بہتر ورڈ میں جواب دینا چاہیے۔ قصاص کے بارے میں بتایا گیا، اور اس میں بھی عمدن جو ہو جاتا ہے قتل، اور جو جان بوجھ کے قتل کرتے ہیں، دونوں کے الگ الگ ساری وضاحتیں بیان کی گئی۔ اور اس کے بعد جو مسافر کی نماز قصر اس کا بھی بیان ہے، اور پھر جماعت کے بارے میں بتایا کہ اتنا لازمن فریضہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی ساقط نہیں۔ تو کریم رب نے فرمایا کہ این حالت جنگ میں بھی با جماعت نماز ادا کرو، تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ با جماعت نماز پڑھیں۔ اس میں چند باتیں آپ کو بتا دوں کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، کاش ہم لوگ اس کے اندر ہم غور کریں کہ جیسے صلاۃ الخوف ہے، یہ صلاۃ الخوف ہے کہ حالت جنگ میں جو نماز ادا ہو رہی ہے اس کا طریقہ کتنا بدل گیا کہ امام کے پیچھے ایک گروپ جو ہے وہ رکعت پڑے گا، پھر وہ پڑھ چکے گا، وہ سائڈ پہ اپنے ہتھیار سنبھال لے گا، پھر دوسرا پیچھے سے پلٹ جائے گا، پھر وہ کیا کرے گا، پھر وہ رکعت ادا کرے گا۔ اب یہ دیکھیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، بھاگ دوڑ بھی ہو رہی ہے، جماعت بھی ہو رہی ہے، نماز ٹوٹتی بھی نہیں، قبلہ کا سمت جو ہے وہ بھی بدل جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رکوع بھی ہو رہے ہیں، سجود بھی ہو رہے ہیں، رکعت بھی پوری ہو رہی ہے، جماعت کی جو فرض ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ مانا ایک تو اہمیت اس کی واضح ہوگی کہ حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، لیکن دوسرا یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر یہی بھاگ دوڑ، یہی چلنا پھرنا عام حالت میں نماز میں ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں، قبلے سے سمت ہٹ جائے تو تب بھی نہیں ہوتی۔ تو اسلام نے ایک طریقہ بتا دیا نا ہم لوگوں کو کہ تغیر حالات ہو تو اس کے مطابق اسلام میں کتنی لچک ہے۔ جیسے میں نے سورۃ الفاتحہ میں، آپ ایک دفعہ سنیے تو آپ کو مزہ ضرور آئے گا، جب 2 صحابی رسول کے نام کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کی غرض سے بلایا تھا، اور ان صحابی نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے لیٹ آیا۔ فوراً آیت کریمہ نازل ہوگی، محبوب بلائیں تو دوڑے چلے جاؤ۔ اور پھر بعد میں یہی سلسلہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلاتے تھے، صحابہ کرام اجمعین اپنی نماز چھوڑتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدھر بیٹھے ہوتے تھے ادھر ہی رخ ہوتا تھا، ادھر جا کے ان کا کام پورا کر کے پھر وہیں سے نماز شروع کرتے تھے جہاں سے نماز چھوڑ کے گئے تھے۔ تو یہ سب ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں اسلام، آپ کیا سکتے ہیں، یہ قرآن کی نص ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ کتنا اکوموڈیٹ کرتا ہے تغیر حالات کے مطابق، اسلام میں کتنی لچک ہے۔ نہیں تو بہت ساری مشکلات پیدا ہو جائیں، مشکلات میں، مجبوریوں میں اسلام نے کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہم لوگوں کو سکھایا ہے۔ تو اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ سارا زمانہ چھوڑ جائے، میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں ساتھ چلوں گا۔ تو اسلام میں لچک ہے، لچک یہ نہیں، ایسی لچک نہیں جو ہم لوگ غلط طریقے سے اس میں اپنی مرضی کی لچک پیدا کر دیتے ہیں کہ بے پردگی ہے، کہ یہ بھی آنکھوں کی حیائی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام میں بڑی لچک کے حالات کے مطابق بدلنا سکھاتا ہے۔ جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں جب تذکرہ ہوتا ہے، لوگوں کا ایمان تازہ کیا جاتا ہے، تو پھر اگر ایک سائڈ پہ ہو رہی سیرت نبی کانفرنس ہو رہی تو کیا ہے کہ اس سائڈ والے بندے کہیں میلاد ہو رہا ہے وہ ادھر نہیں جائیں گے، حالانکہ اس سائڈ پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ یعنی ہم لوگوں کو یہ ہے کہ حالات کے بدلنے سے، وہ ہے نا، ظروف کے بدلنے سے آواز بدل جاتی ہے، تو ہم لوگوں کا یہ حالت ہو چکی ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ بہت پیچھے رہ رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کے مطابق چلیں، اور اسلام کے یہ جو اصول ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیں، قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہیں ہو، قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہیں ہو، جو واضح اصول ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام میں بڑی لچک ہے، آپ بھی اپنے رویوں کے اندر لچک ڈالیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اور زمانے کو بھی پتہ چلے کہ ہم لوگ کس مذہب کے پیروکار ہیں، ہم کتنی محبتوں والے، کتنے لچک والے لوگ ہیں۔ ہماری گردنوں کے اندر سریا نہیں آ سکتا، ہم لوگوں کے اندر تکبر غرور نہیں آ سکتا، اکڑ پن نہیں آ سکتا، ہم تو لچکدار لوگ ہیں، بڑی محبتوں والے۔ چھٹے پارے کے چند مضامین آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔
کہ پہلا یہ مضمون ہے کہ اسلام برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پہلی آیت میں یہی سمجھایا گیا نا، ایک تو لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، کوئی عیب ہو تو ہو، نہیں تو فرضی عیب ہی بنا لیتے ہیں اور پھر اس کی تشہیر کرتے ہیں، پھر اس میں بڑا لطف اٹھاتے ہیں۔ اور بعض منہ پھٹ تو ایسے ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے ان کی جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں جواب نہیں دیتے، ان کی پگڑیاں اچھاڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی خواہ دو چار باتیں سنا کے تو ان کو تسکین ایک قسم کی ملتی ہے۔ ایسے لوگ جو دوسرے لوگوں کے دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، آپ کو بنتا ہے کہ یہ معاشرے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ محبت اور پیار ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا اندازہ تو ہر وہ شخص لگا سکتا ہے جس کا ایسے لوگوں سے بہرحال واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں کو اس طرح کی بات تو منع کی گئی کہ آپ کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کر سکتے، توہین اور حد تک والی بات نہیں کر سکتے، اور دوسروں کی جو برائیاں بہت سارے عام نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو مظلوم ہو اس کو اجازت ہے۔ اور پھر اللہ کی یہ صفات بیان کر کے دونوں کو، ظالم اور مظلوم سب کو، دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس کے مظالم کا کسی کو علم ہی نہیں، بلکہ سونا رب لمحہ لمحہ جانتا ہے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ایک ذات ہے کہ جو طاقتوں والی ہے۔ اگر دنیا کی کوئی عدالت اس کی سزا نہیں دیتی ہے ظالم کو، تو ایک عدالت ہے جہاں پہ یہ سب کچھ چلنا ہے، وہاں سزائیں ملنی ہے۔ اور مظلوم کو تسلی یہ دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی دوسرا تمہاری داد رسی نہیں کرتا تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہے نا تمہاری مظلومیت اور بے کسی کا اسے اچھی طرح علم ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور دوسرے انبیاء کا، اور انشاءاللہ تفسیر کے اندر بھی آپ سنیں گے۔ 174 آیت میں فرمایا گیا، اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف نور نازل کیا ہے۔ برہان یعنی قوی دلیل سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے پر ہی صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ کیا بتایا گیا کہ قرآن کریم کے ساتھ پختہ تعلق اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی ہم لوگ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ صراط مستقیم تک۔ سورۃ المائدہ، اس میں 16 رکوع ہیں اور 120 آیتیں ہیں۔ مائدہ نام رکھنے کی وجہ کیونکہ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعہ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اس کے فضائل بھی سن لیتے ہیں۔ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت مبارکہ ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے عرض کی، وہ یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہت ہی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ ایک بہاوالا بخاری شریف۔
اور یہاں سے چند باتیں ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتی ہیں کہ کوئی بھی اچھی جیسی چیز ہو اس پہ خوشی منانا بہت ہی اچھی بات ہے، بلکہ اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ وہ اما بن نعمت ربک فحدث کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے تو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ مسند امام احمد۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ، کن کو؟ یعنی ویسے تو سب کو پڑھنی چاہیے، لیکن یہاں خصوصاً تذکرہ فرمایا کہ مردوں کو میز کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نساء سکھاؤ بحوالہ شعب الایمان۔ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت زجر اور توبیخ کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت زجر اور توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اس میں واقعہ عفق بھی ہے اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہے، اس لیے انہیں سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا۔ اور میں خود کہتی ہوں کہ سورہ نور پڑھنی چاہیے، اور ہم لوگوں کو اسپیشلی عورتوں کو اپنی زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ یہ جیسے واٹس ایپ آ گیا، اس کی ڈی پیز کے اوپر بہت اپنی ایسے کیمروں سے تصویریں جو سب سے پیاری ہوتی ہیں وہ تصویریں لگائی ہوتی ہیں، تو گویا گھر بیٹھے لوگوں کو برائی کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے جو بالکل بھی درست نہیں۔ اسی طرح فیس بک کے اوپر چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس اور وہ تصویریں لوگوں نے شیئر کی ہوتی ہیں فیملیز کی، کہتے ہیں ہمارے فرینڈس کو جا رہی ہے، نہیں، جو فری لوگ ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میں سب سے یہ کہوں گی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نمائندہ ہو، اپنی زینت کا خیال رکھو۔ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ لباس کی طرف بھی توجہ دیں اور اپنی حرکات کے اوپر بھی توجہ دیں۔ ہم لوگ جب بی ایڈ میں تھے اسلام آباد کے اندر، وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھی، اس نے اسلام قبول کیا اور وہاں پاکستان میں آئی۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایک مسلمان سے متاثر ہوئی کیونکہ اس نے کتاب ہمیں دی تھی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ مبنی تھی۔ میں نے جب قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھی اور یہ سارا پڑھا، میں نے بڑا اچھا محسوس کیا کہ عورت کو اتنا تحفظ حاصل ہے، وہ گھر میں رہتی ہے، وہ گھر کی اتنی بڑی مالکن ہے اور بڑی اس میں اچھا لکھا ہوا تھا اور بڑا ان کی زینت ہے، بڑا تحفظ ہے، جبکہ باہر کی دنیا میں نہیں۔ میں اس وجہ سے اسلام قبول کیا اور میں یہاں آ گئی کیونکہ جس بندے نے مجھے بک دی تھی وہ پاکستانی تھا، اور میں نے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی تھی کہ وہاں چادر اور چار دیواری ہوتی ہے۔ میں جب پاکستان کی وہاں کے لوگوں کے حالات دیکھے اور وہاں کی بے حیائیاں دیکھی تو میں نے کہا یہاں تو کوئی تحفظ نہیں، وہ خالی تحفظ کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ تو کس وجہ سے وہ پھر گئی؟ ہماری حرکات کی وجہ سے، تو اس کا گناہ ہم سارے لوگوں کے ذمہ ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح کتنے اور واقعات ہیں جو اس طرح دین سے بھی ہماری وجہ سے بدزن ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے محتاط رہیں۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ اسی طرح دین سکھانے والی ہوتی ہیں، جو نعت شریف پڑھنے والی ہوتی ہے، درس دینے والی ہوتی ہیں، ان کے اپنے لباس بھی درست نہیں ہوتے تو یہ اچھا اثر نہیں پڑتا۔ ایک تو دشمنوں کا ہاتھ پڑ جاتا ہے، جس کو نہیں مانتے ہوتے وہ اس کو اچھالتے ہوتے ہیں، اور دوسرا دیکھیں آپ کام کیا کر رہے ہیں، آپ کے حلیات کیا ہیں، یہ بھی تو بات درست نہیں۔ اسی طرح جو واٹس ایپ کے گروپس جنہوں نے بنائے ہوتے ہیں، دیکھیں وہ ایک استاد کی مانند ہوتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی ڈی پیز درست رکھیں، اپنی حرکات درست رکھیں اور اپنے لباس کی طرف توجہ دیں۔ اور جو دین سیکھ رہی ہوتی ہیں انہیں اپنے نصیبوں پہ ناز کرنا چاہیے ہوتا ہے، انہیں بھی چاہیے کہ آپ جب ان درسوں والے گروپس میں شامل ہوتے ہو تو آپ کی حرکات ایسی نہ ہوں، آپ کے لباس ایسے نہ ہوں کہ لوگ آپ کو تانا دیں کہ آپ سنتے تو وہ ہو لیکن آپ کا عمل تو یہ ہے۔ تو دیکھیے ہم سنیں نہ سنیں، ہم مسلمان ہیں،
ہمارا لباس مسلمانوں جیسا ہونا چاہیے. تو میں خود ضرور کہوں گی کہ یہ جو مسائل ہیں وہ ہمیں لازماً سیکھنے چاہیے. بہرحال سورہ مائدہ کے جو مضامین ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اس سورہ مائدہ کا جو آغاز ہے وہ تربیت اخلاق سے ہو رہا ہے. مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اور بہترین اخلاق کس کا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور بہت ساری احادیث طیبہ میں ان کا مفہوم سنا رہی ہوں کہ محبوب نے فرمایا کہ میں تم سے بہتر ہوں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. تو ہم لوگوں کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ہی سخت رویے اختیار کرتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہوتے. اس کو سچ کا نام دیتے ہیں، وہ سچ نہیں ہوتا، وہ آپ کا غلط رویہ لوگوں کو سچ بولنے سے بھی یعنی بدظن کر دیتے. سچ بولیے، سچ میٹھا ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم بڑا اچھا ہوتا ہے. یہ بد اخلاقی ہے جو آپ کرتے ہو. آپ میٹھا بولو، اخلاق کا مظاہرہ کرو، کیونکہ ہمیں قرآن کریم بھی اور محبوب کے حیات طیبہ بھی بہترین اخلاق کا درس دیتی ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں مختلف اقسام کی اخلاقی سبق وہ ہمیں دیے گئے، جن کا تعلق جس طرح ایک قوم کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے، اسی طرح ان کا تعلق بین الاقوامی معاملات اور تعلقات سے بھی ہے. سب سے پہلے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ جو وعدہ کرو وہ پورا کرو. آپ ذرا اپنا محاسبہ تو کریں. پھر فرمایا خواہ یہ وعدہ نجی کاروبار کے متعلق ہو، اپنے حلیفوں سے ہو یا حریفوں سے یعنی دوستوں سے ہو یا دشمنوں سے ہو، خواہ اپنے رب ذوالجلال سے ہو. ہم لوگ ہوتے ہیں نا کبھی جذبات میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس کے بات نہیں کریں گے. اسی طرح آپ اپنی ذات کے ساتھ وعدے کرتے ہیں اور کاروبار کے سلسلے بہت سارے وعدے کرتے ہیں، تو ان کی پاسداری کتنا کرتے ہیں ذرا آپ دیکھیے تو صحیح. محبوب نے ہمیں یہی سکھایا، قرآن کریم نے یہ سکھایا، جو بھی وعدہ کرو بھلے دوست کو بھلے دشمن ہوں، وعدہ کرو تو بس پورا کرو. پھر آج کل کی متمدن یا جو تہذیب والی قومیں ہیں، یہ درست ہے کہ اپنی انفرادی وعدوں کی کسی حد تک پابندی کرتی ہیں، لیکن سیاسی زندگی میں اپنی وعدوں کی جو مٹی پلید کرتی ہیں وہ بھی محتاج بیان نہیں ہے. مسلمانوں کا رب انہیں حکم کیا دے رہا ہے کہ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو. خواہ وہ وعدہ حدیبیہ کے میدان میں، صلح حدیبیہ کا اپنے بارہا میں نے آپ کو بتایا، آپ نے پڑھا ہے، وہاں صلح حدیبیہ کے میدان میں بھلے وہ معاہدہ دشمنان اسلام سے ہی کیوں نہ کیا گیا ہو، اس میں کتنا اچھا بتایا گیا ہے. آپ ایک دفعہ پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ ضرور پڑھیں، اپنے محبوب کی حیات پڑھیں. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ آپ یہاں پہ ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں، تو محبوب وہاں 3 دن تک ٹھہرے رہے. خالی جو قضاء حاجات ہوتی ہے نماز کے لیے جاتے تھے، پھر رک جاتے تھے. اور جب وہ بندہ وہیں سے گزرتا تھا یا کوئی بندہ سامنے آتا جس نے ایسا کیا ہوتا، تو محبوب انہیں بڑے میٹھے بولوں سے فرماتے تھے، یار تو نے مجھے بڑی اذیت دی، بڑی تکلیف تھی، میں تو اتنے دنوں سے یہاں پہ کھڑا ہوں. تو ذرا اپنا آپ محاسبہ کیجیے. اب جب قوتی اقتدار مسلمانوں کے پاس آ رہا ہے تو ان کو صاف اور کئی بار حکم دیا کہ جب جو کرسی آ جاتی ہے آپ کے ہاتھ میں تو یاد رہے عدل و انصاف تمہارا شعار ہونا چاہیے. فریق مقدمہ تمہارا دشمن ذاتی نہیں بلکہ دینی دشمن ہی کیوں نہ ہو، عدل کا دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے. نیز کیا فرمایا کہ اقوام عالم سے تمہارے تعلقات کی بنیاد یہ ہو کہ نیکی اور بھلائی کے ہر کام میں انہیں تمہاری معاونت حاصل ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تمہاری معاونت ان کو حاصل ہو، اور گناہ اور ظلم کے کسی کام میں تم ان سے اشتراک نہ کرو. سمجھ آ رہی؟ کتنا واضح فرمایا. پھر فرزندان آدم کا قصہ بیان کر کے بتایا کہ حسد بہت بری چیز ہے. پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی حسد کے بارے میں بتایا، اور ابھی بھی حسد آپ کو پتہ ہے کہ تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اور یہ قصہ بیان کیا اور اتنا اچھے انداز میں سمجھایا. ہوتے ہیں نا بعض لوگ قصہ کہانیاں سن کے اخلاقی سبق جیسے لیتے ہیں، یہاں سمجھایا کہ اس حسد نے تو بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیا. یاد رکھو تم اس مذموم خصلت سے احتراز کرنا.
کسی میں کوئی چیز اچھی ہو سکتی ہے، کوئی نیک ہو زیادہ ہو سکتا ہے. ہم تو کسی کو نیک ہو تب بھی نہیں دے سکتے. ہم کہتے ہیں بڑا نصیبہ آلہ جی، وہ ہے تو آپ ہی تو ہو سکتے ہیں نا. کسی کے پاس دولت ہو تب بھی کہتے ہیں بڑا نصیبہ آلہ جی. کسی کے پاس اولاد ہو تو ایسے ہی حسد کرتے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں کہتے مولا کریمہ تو نے جیسے اس پہ کرم کیا ہے اس پہ کرم تو سلامت رکھ، لیکن ہمارے اوپر بھی تو کر سکتے. کون سا تیرے خزانوں میں کمی ہے؟ تو کیا ہم ایسا کریں گے یا کیا کریں گے؟ حسد کی وجہ سے کہیں گے کہ مولا اس کا تو لے لے. نہیں. میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتی ہوں. کہانی ہمارے والد محترم سنایا کرتے تھے کہ حسد کی وہ بچانے کے لیے جیسے ہوتا ہے نا، وہ بڑے پیارے انداز میں سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا تو اس کو اللہ نے 2 بیٹے دیے. ایک بیٹا محنتی تھا، دوسرا بیٹا محنتی نہیں تھا. اور ایک بہت ہی خوش نصیب تھا، دوسرا جب محنت نہیں کرتا تھا ظاہر اس کے پلے بھی کچھ نہیں پڑتا تھا. تو جس کے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا وہ جس کو ملا ہوا تھا اس سے حسد کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس ڈبل ٹرپل اور بہت ہی زیادہ چیزیں اس کے پاس آ گئی. اب وہ اس کو پانے کے لیے محنت نہیں کی، اس نے غلط ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کیے. اور وہ ایسے جیسے ہوتے ہیں نا نجومی یا دوسرے تیسرے لوگ جادوگر وغیرہ، ان کے پاس کیا اور انہیں کہا کہ میرے بھائی کا یہ مال و دولت ختم ہو جانا چاہیے. تو اس نے کہا کہ اگر ختم کرنا ہے تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. مثلا اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے دونوں بازو ہیں ختم ہو جائیں تو پھر تمہیں یعنی ایک بازو ختم ہو جائے تو تمہیں اپنے دونوں بازو کٹوانے پڑیں گے. اس نے کہا یہ شرط مجھے منظور ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دونوں قدموں سے یہ چل کے نہ جائے اور اس کا ایک ٹانگ جو ہے ضائع ہو جائے تو تمہیں اپنی دونوں ٹانگیں دینی ہوں گی. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں لے لو، لیکن میرے بھائی کی یہ چیز چلی جانی چاہیے. تو اس جادوگر کے غلط اس طریقے کی وجہ سے وہ اپنے دونوں بازو بھی کھو بیٹھتے ہیں اور دونوں ٹانگیں بھی کھو بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے پلے کیا آتا ہے سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ نہیں آتا. تو یہاں بتانے کا کیا مقصد ہے کہ حسد سے بچنا چاہیے، ہمیں محنت کی طرف آنا چاہیے اور دعاؤں کی طرف آنا چاہیے. وہ مالک اگر انہیں دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتے ہیں. پھر آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہے کہ تورات، انجیل اور قرآن کریم یہ الگ الگ نظریات کے علم بردار نہیں ہیں. سنو، یہ الگ الگ جو نظریات کے علم بردار نہیں ہیں بلکہ یہ تینوں نہریں ایک ہی سرچشمہ فیض سے پھوٹی ہیں. تورات کے متعلق کیا فرمایا کہ فیہا ہدی و نور، یہ فرمایا نا. پھر سورہ مائدہ کے اندر ہی یہ تینوں آیات سورہ مائدہ کے اندر ہیں. پھر انجیل کے بارے میں فرمایا ہدم و نور، اور قرآن کریم کے متعلق تو بارہا فرمایا گیا کہ یہ تو سونا نور ہی نور ہے. تو کیا پتا چلا کہ سب میں ہدایت ہے، سب میں نور ہے، اور ہر ایک کتاب میں اپنے زمانے کے مطابق ابھی تو لوگوں نے دوسری کتابوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر دی گئی ہے نا، لیکن اپنے زمانے کے مطابق شریعت کا مکمل ترین نظام اور اخلاقیات اور معاملات کا واضح ضابطہ موجود تھا، اور ان سب کا جامع اور ان تمام بلند اخلاقی قدروں کا نقیب اور محافظ اور نگہبان کون ہے اس ٹائم؟ قرآن کریم. چلیے مل کے دعا مانگ لیتے ہیں، یہ قبولیت کا ٹائم ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا.
ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمین یا رب العالمین۔ مولا کریمہ جو کچھ پڑھایا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما، اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً زندہ مردہ ہر ایک کو پیش کرتے ہیں، خصوصاً اپنے والد محترم اور اساتذہ کرام کو پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرما۔ مولا کریمہ ہم سب پہ اپنا فضل اپنا کرم فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے بچا لے۔ مولا کریمہ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھ، زمانے کی محتاجی سے بچا لے، تمام بے اولادوں کو اولاد صالحہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا کریمہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ بڑے نادم ہوتے ہیں، مولا انہیں سرخرو کر دے، مولا ان کی جھولیوں کو بھر دے، جن کو میں جانتی ہوں جن کو نہیں جانتی ہر ایک کو تو عطا فرما۔ جنہیں بچے دیے ہیں انہیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریمہ میرے بچوں کو بھی کامیاب انسانوں کی صف میں، رسول اللہ کے عاشقوں میں، اپنے فرمانبرداروں میں شامل فرما۔ قیامت والے دن مجھے رسول اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچا لیں، مولا شرمندگی سے بچا لیں۔ ہمیں اپنے گھر سے بے حساب رزق عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو بزنس والے ہیں، ٹھلے ریڑھیوں والے ہیں، سب کی رزقوں میں برکتیں نازل فرما۔ مولا کریمہ مقروضوں کے قرض ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما۔ ہم نے سارے گناہ تیرے سامنے کیے سونے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں صحیح سچا مسلمان بنا دے۔ مولا کریمہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں 5 ٹائم کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کو پڑھنے، سننے، سنانے، اس پر عمل کے ساتھ دوسروں کو اس کی طرف لانے میں مدد فرما۔ قرآن کریم کے ساتھ سنتوں کا شوق بھی ادا فرما۔ مولا کریمہ محبوب کی سنتوں کو سمجھنے، اس کو ادا کرنے اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریمہ ہم تجھ سے وہ مانگتے ہیں جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ مولا جن کے گھروں میں نا اتفاقیوں ان میں اتفاق، خصوصاً آج کی دعا ہے مولا اتفاق پیدا فرما، ہمارے رسول اللہ کی امت میں اتفاق پیدا فرما۔ اور کریم رب سے یہ بھی دعا ہے مولا کریمہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی اور عزیز و اقارب کی محبت پیدا فرما، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خود بھی چلیں اور دوسروں کے لیے ایک خوبصورت راستہ بھی اختیار کریں۔ مولا بس تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا۔ مولا کریمہ میرے ساتھ جتنے معاونین ہیں ان کو کامیابیاں نصیب فرما،
ہمارے اساتذہ کرام جو بہت ہی محنت کر رہے ہمارے اداروں کے اندر، ان کو کامیابیاں عطا فرما، ہمارے بچوں کو کامیابیاں عطا فرما، جو واٹس ایپ پہ، جو فیس بک پہ، جو اس کے علاوہ کام ہمارے ساتھ کر رہے، لکھنے میں، لکھانے میں، جیسے پوسٹ میری بچی بناتی ہے، کوئی ایک فیس بک پہ کام کرتے ہیں، کوئی کدھر کام کرتے ہیں، مولا میرے سارے بچوں کو سرخرو فرما، مولا سرخرو فرما، مولا شرمندگی سے بچائے، اور یہی میرا سرمایہ ہے، میری قبر کا سرمایہ، میری قبر کو روشن رکھے مولا، مجھے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، ہمارے ٹائم میں علم میں برکت نازل فرما، ہم وہ مانگتے جو ہمارے محبوب نے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔